بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نائب الفاعل ما ہوا نائب الفاعل ما ہوا سبب حذف الفاعل الی آخرہ۔ اسم کی بحث چل رہی تھی۔ اسم کی بحث میں پہلے مرفوعات کی بحث چل رہی تھی۔ ان مرفوعات میں پھر پہلے فاعل کی بحث مکمل ہوئی۔ فاعل کے بعد اب بحث شروع ہو رہی ہے نائب فاعل کی۔ فاعل رکن کلام ہوتا ہے، تو پھر یہ نائب فاعل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے فاعل کو حذف کیا جائے تو جو چیز اس فاعل کی قائم مقام بنے گی اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فاعل کو تب تک حذف کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہاں کوئی نائب الفاعل موجود نہ ہو۔ ایک سطر ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ فاعل کو حذف کب کیا جاتا ہے، اسباب حذف فاعل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ 4 سبب ہوتے ہیں، 4 وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے فاعل کو رکن کلام ہونے کے باوجود بھی حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نائب الفاعل ہوتا ہے۔ وہ نائب فاعل کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مفعول بہ نائب فاعل بن سکتا ہے، مصدر نائب فاعل بن سکتا ہے، ظرف نائب فاعل بن سکتا ہے، اپنی اپنی شرائط کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، اب پہلے جیسے ترتیب ہے استاد شرطونی کی، سب سے پہلا سوال کہ نائب فاعل کسے کہتے ہیں، یہ پہلا سوال ہوگا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اسباب کہ فاعل رکن کلام ہوتا ہے تو اس رکن کلام کو حذف کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کون سی چیز سبب بنے گی کہ ہم خود فاعل جو رکن کلام ہے اس کو حذف کر دیں اور کسی اور شے کو اس کا نائب بنائیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی ہوگا۔ پھر اسی طرح انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اگر ایک فعل مجہول کے بعد چند مفعول آ جائیں تو ان چند مفاعیل میں سے کس کو نائب فاعل بنایا جائے گا، ایک یہ بھی سوال ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کلام میں مفعول موجود نہ ہو، انشاءاللہ بھی تو گزارش کرتے ہیں کہ اگر فاعل نہ ہو تو مفعول بہ نائب فاعل بنتا ہے، لیکن اگر کلام میں مفعول ہو ہی نہ پھر کس چیز کو نائب فاعل بنائیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آخر میں ایک بحث آئے گی کہ مصدر اور ظرف ان میں شرط ہے کہ وہ نائب فاعل تب بنیں گے جب وہ متصرف ہوں اور مختص ہوں، تو پھر متصرف سے کیا مراد ہے، مختص سے کیا مراد ہے، اور پھر مصدر اور ظرف کب مختص ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی کس چیز کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، کیسے کہیں گے کہ یہ مصدر یا ظرف مختص ہے۔ انشاءاللہ ترتیب سے آج کوشش کرتے ہیں کہ یہ پوری بحث ایک ہی درس میں مکمل ہو جائے۔ میں بالکل ساتھ ساتھ پڑھتا بھی ہوں، ساتھ ساتھ وضاح کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو جائے۔ پہلا سوال تھا کہ نائب فاعل کسے کہتے ہیں، بالکل آسان۔ نائب الفاعل اسم مرفوع، نائب فاعل ایک اسم مرفوع ہوتا ہے، ظاہر ہے چونکہ فاعل کا نائب ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو نائب فاعل جو اس کا نائب ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ ٹھیک۔ قدم علیہ فعل مجہول، جس پر مقدم ہو، یعنی جس سے پہلے ایک فعل
مجہول ہو، پوری ترتیب کے ساتھ فاعل سے پہلے فعل معلوم ہوتا تھا، اس نائب الفاعل اس میں مرفوع سے پہلے فعل مجہول ہوگا۔ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ، فاعل میں ہم نے کہا تھا کہ فعل کی نسبت اس فاعل کی طرف، فعل معلوم کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اور ضرب زیدن میں یہاں کہیں گے کہ اس فعل مجہول کی نسبت اس نائب الفعل کی طرف ہو۔ آسان ہو گیا۔ ضربا زید، مارا گیا زید۔ اب زید اس میں مرفوع ہے، نائب الفاعل ہے، اس سے پہلے فعل مجہول ہے ضربا، جس کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، کہ کس کو مارا گیا، نسبت کس کی طرف ہے، اسی زائد کی طرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ۔ اب فوائد میں سمجھا رہے ہیں، یہ بات آسان تھی اس لیے زیادہ وقت نہیں دیا۔ اذا حذف الفاعل، اگر فاعل کو حذف کیا گیا ہو، وَكَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا إِلَى مَفْعُولٍ، اور فعل لازم نہ ہو بلکہ متعدی ہو مفعول کی طرف، اُقِیمَ هَذَا الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، تو اسی مفعول کو اس فاعل کا قائم مقام بنایا جائے گا۔ فَرُفِعَ، اور اسی مفعول کو اب نصب نہیں، چونکہ انشاءاللہ منصوبات میں پڑھیں گے کہ مفاعیل خمسہ جو ہے منصوبات میں سے ہیں، لیکن اب یہاں چونکہ یہ فاعل کا نائب واقع ہو رہا ہے، فَرُفِعَ، اس کو رفع دے جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُ نائب الفاعل، اب اس کو مفعول نہیں کہیں گے، اب اس کا نام رکھیں گے نائب الفاعل۔ وَتَحَوَّلَ الْفِعْلُ إِلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ، اور جو فعل ہوگا اب وہ معلوم نہیں بلکہ اب وہ مجہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب توجہ میری جان، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب فاعل محذوف ہوگا، اگر اس کا نائب، ظاہر ہے محذوف وہاں ہوگا جہاں اس کا کسی نہ کسی کو ہمیں نائب بنانا ہوگا، چونکہ فاعل رکن کلام ہے، اور رکن کلام کو جب حذف کریں گے تو کوئی اس کا نائب تو ہوگا۔ تو اب یہاں سمجھداری کرنی ہے، فعل اگر متعدی ہوگا تو اس کے مفعول بہی کو اس کا نائب قرار دیں گے، اب وہ مفعول منصوب نہیں بلکہ مرفوع ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو فعل ہوگا وہ معلوم نہیں بلکہ مجہول ہوگا، جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے ضربا زیدن، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ دوسرا فائدہ اس سے مربوط بالکل آسان، جب ہم نے توجہ کے ساتھ مفعول کو فاعل کا نائب بنا دیا اور اس سے پہلے والے فعل کو معلوم کی بجائے مجہول ذکر کیا، تو فرماتے ہیں تجری جمیع احکام الفاعل والفعل المعلوم، جو ہم نے پچھلی باس میں فاعل اور فعل معلوم کے احکام پڑھے ہیں کہ کہاں پر فعل کو مقدم مذکر لیں گے، کہاں مؤنث لیں گے، کہاں اس میں ضمیر لا سکتے ہیں، کہاں نہیں لا سکتے، وہ تمام احکام اب یہاں نائب الفاعل اور فعل مجہول پر لاگو ہوں گے، جاری ہوں گے۔ یعنی ہم نے وہاں پڑھا کہ کہاں پر فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، مجہول میں بھی یہی حکم ہوگا، کہاں مذکر لانا ضروری ہے، یہاں بھی ہوگا، کہاں اس کو مقدم کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر، یعنی جو بھی احکام ہم نے پچھلے 2 درسوں میں 3 میں پڑھے فاعل اور فعل معلوم کے، وہ سارے احکام اب اس نائب فاعل اور فعل مجہول میں جاری ہوں گے۔ ختم، ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے
کہ فعل مجہول تو نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، یعنی فعل جب مجہول ہوگا تو اس کے بعد جو اس کا نائب فاعل ہوگا یہ فعل مجہول عامل ہوگا اور اس نائب فاعل کو رفع دے گا۔ فرماتے ہیں یہ اسم مفعول بھی، پوری توجہ میری جان، مفعول کی بات نہیں ہو رہی، اسم مفعول بھی فعل مجہول کی طرح نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اسم مجہول، اسم مفعول، مفعول نا، اسم مفعول، مضروب، منصور، یہ اسماء مفعول ہیں۔ خوب اچھا، اسم المفعول یشبہ الفعل المجہول، صرف فعل مجہول نائب فاعل کو رفع نہیں دیتا بلکہ اسم مفعول بھی فعل مجہول کے مشابہ ہے۔ کس بات میں مشابہ ہے؟ فی رفع نائب الفاعل، نائب فاعل کو رفع دینے میں، کما سترہ انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے کیسے ایک اسم مفعول اس کے بعد ایک نائب فاعل اس کو رفع دے رہا ہے۔ وَمَا صَدَقَ عَلَى الْفِعْلِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْأَحْكَامِ، اب جو احکام فعل مجہول پر آتے تھے وہ سارے کے سارے اسم مفعول پر بھی آئیں گے۔ جو اسم مفعول اپنے بعد نائب فاعل کو رفع دے رہا ہوگا، جو احکام فعل مجہول کے ہوں گے وہ سارے اس اسم مفعول کے بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ بات آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئے 3 فائدے۔ نمبر 4، فعل نائب الفاعل لا یکون الا متصرفا۔ ایک سطر کا قانون اگر لکھ لیں، نائب فاعل کا فعل ہمیشہ متصرف ہوتا ہے، جامد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نائب فاعل در حقیقت مفعول ہوتا ہے اور وہ فاعل کے حذف ہونے کی بنیاد پر اس کا نائب بن کر آیا ہوتا ہے، اور جو فعل جامد ہوتا ہے اس کا سرے سے کوئی مفعول ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب مفعول ہی نہیں ہے تو اس کے فاعل کا نائب فاعل کہاں سے لائیں گے، کیسے بنے گا؟ لہذا نائب فاعل کا فعل ہمیشہ فعل متصرف ہوگا، جامد نہیں ہوگا۔ اور جو مثالیں ہم نے دی ہیں افعال جامد جیسے نعمہ ہو گیا، بیسا ہو گیا وغیرہ، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلی بات بہت مزہ آئے گا، توجہ کے ساتھ۔ جناب فاعل رکن کلام ہوتا ہے، فاعل کے بغیر تو کلام تام نہیں ہوتی، بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ اس فاعل کو رکن کلام ہونے کے باوجود پھر حذف کیوں کر دیا جاتا ہے؟ استاد شرطونی فرماتے ہیں فاعل کے حذف کرنے کے متعدد اسباب ہیں، لیکن ان میں سے 4 سبب اہم ہیں جو انہوں نے جہاں ذکر فرمایا کہ ان 4 اسباب کی بنیاد پر فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ اس کا ایک نائب فاعل لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان 4 میں سے 2 سبب معنوی ہیں، 2 لفظی ہیں۔ یہ بھی سطر لکھ لی۔ اب اگلی، ابھی جو پہلے 2 بیان کر رہے ہیں، الجہل بے الرغبت فی اخفائی، یہ دونوں معنوی اسباب میں سے ہیں۔ جو اگلے 2 ہیں شہرت ہو عدم تعلق غرضہ، وہ اسباب لفظی ہیں، انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پس اہم اسباب حذف الفاعل، آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فاعل رکن کلام ہے، رکن کلام کو حذف کیوں جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں
فاعل کو حذف کرنے کے متعدد اسباب ہیں، ان میں سے جو اہم ہیں وہ 4 ہیں، 2 سبب معنوی ہیں اور 2 لفظی ہیں۔ پہلے معنوی، کیا سبب ہے کہ فاعل کو رکن کلام ہونے کے باوجود حذف کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1 الجہل بہ، اصلاً فاعل مجہول ہے، فاعل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، فلا یمکن تعینہ، جب مجہول ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے ہم معین کریں اور کہیں کہ یہ اس کا فاعل ہے؟ ضرب زید عمرا، اس صورت میں کہہ سکتے تھے جب ہمیں علم ہو کہ زید نے عمر کو مارا، لیکن ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ عمر کو مار پڑی ہے، کس نے مارا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، بس یہ سبب ہے کہ ہمیں فاعل کو حذف کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ فاعل مجہول ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، اور جس چیز کا علم نہیں ہم کیسے معین کریں کہ حتماً فلاں اس کا فاعل ہے؟ ضربا زیدون، مارا گیا زید، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ زید کو مار پڑی ہے، لیکن اس کا ضارب کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے، تو آپ ایسے مقام پر خود کہیں گے ضربا زیدون کہیں گے، یہ خبر یہ تو بتائیں گے کہ زید کو مار پڑی ہے، مارنے والا کون تھا؟ جب آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو پھر کیا ذکر کریں؟ لہذا یہ سبب ہے کہ فاعل کو حذف کیا گیا۔ سورہ کلبئی تو آپ کہیں گے گھر سے چوری کی گئی، اچھا سورے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمیں صارف کا جب آپ کو علم نہیں، پتہ ہی نہیں کچھ اور کون تھا، تو آپ فاعل کیسے لائیں گے؟ یہ مجبوری تھی۔ وَأَنْتَ تَجْهَرُ ضَارِب وَصَارِق، جبکہ آپ کو نہ ضارب کا پتہ ہے نہ صارق کا، لہٰذا فاعل کا مجہول ہونا سبب ہے کہ اس کو حذف کیا جائے اور اس کی جگہ ایک نائب فاعل لایا جائے، یہ سبب معنوی ہے۔ نمبر 2، دوسرا سبب یہ بھی معنوی ہے، الرغبہ فی اخفائہ علی السامعین، آپ لوگوں پر، آپ جانتے ہیں کہ فاعل کون ہے، لیکن آپ لوگوں پر اس کو مخفی رہنا چاہتے ہیں، یعنی الرغبہ، آپ کی خواہش یہ ہے، کس میں؟ فی اخفائی، کہ ان سننے والوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ فعل کس نے انجام دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ زید کو مارنے والا کون تھا، لیکن آپ بتانا نہیں چاہتے کہ وہ مارنے والا کون تھا، آپ نہیں بتانا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ سننے والوں پر یہ بات مخفی رہے۔ یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ آپ فاعل کو حذف کر سکتے ہیں، جب حذف کریں گے تو وہاں ایک نائب فاعل لیں گے اور اس سے پہلے فعل کو مجہول کر دیں گے، جیسے ضربا زیدن، اب آپ کو پتہ ہے کہ ضرب کا فاعل کون ہے، لیکن آپ سامعین کو بتانا نہیں چاہتے، پتہ نہ چلے، تو لہذا آپ اس کو حذف کر کے زید نائب فاعل دیں۔ اسی طرح سورہ کلبید، انت لا ترید ذکر ضارب، چونکہ آپ خود ضارب یا سارق کا ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ 2 ہو گئے، ان کو کہتے ہیں سبب معنوی، کہ فاعل کو حذف کرنے کے 2 سبب ہو گئے۔ تیسرا ہے لفظی، شہرتہ، فاعل اتنا مشہور ہے کہ اس کو لفظاً ذکر کرنا عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، آیت مجیدہ ہے، خلق الانسان ضعیفا، چونکہ خالق کا فاعل مشہور ہے، دنیا جانتی ہے کہ خالق کے انسان اللہ ہے، اب یہاں پر چونکہ وہ خالق یعنی جو فاعل ہے واہ، کیونکہ اگر ویسے ہم پڑھتے خالق اللہ الانسان ضعیفا یوں پڑھتے، لیکن یہاں اللہ جو فاعل ہے اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا مشہور ہے کہ اس کا ذکر نہ بھی ہو تو پتہ ہے کہ انسان کا خالق کون ہے، تو اس لیے یہاں فاعل کو حذف کیا گیا، الانسان جو مفعول تھا اس کو نائب فاعل اور فعل کو مجہول لایا گیا، کہا گیا خلق الانسان ضعیفا۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا سبب جو فاعل کے حذف کرنے کا ہے اہم، اور وہ سبب لفظی ہے، وہ کیا ہے؟
عدم و تعلق غرض بذکر ہی، کہ فاعل کو ذکر کرنے سے غرض نہیں ہے، یعنی ہمیں فاعل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ حتماً فلاں فاعل ہو، نہ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جیسے قرآن کی یہ آیت ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 86. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اب دیکھو نا، یہاں اِذَا حُيِّيتُم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کون سلام کرتا ہے، کون تحیہ کرنے والا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہاں تو یہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہیں سلام کرے، جو بھی تمہیں تحیہ کرے، تم اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دو. کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر فعل کو یعنی اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا. ٹھیک ہو گیا جی. خوب، اب یہاں یہ فعل مجہول ہے اور بعد میں جار مجرور مل کے وہ جو ہے اس کا نائب فعل بنے گے. انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. باحسنا، آسنا یہ ہے غیر منصرف، اس میں وزن فعل بھی ہے اور وصف بھی ہے. خوب، یہ بات مکمل ہوگا. خوب، اب ہم نے کہا کہ فاعل کو حذف کرنے کے 4 اہم اسباب ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس سے مربوط کچھ فوائد ہیں. 2 فائدے فرماتے ہیں. لحذف الفاعل اغراض اخر، ایک تو ہو گیا یہ 4 اسباب کہ فاعل کو حذف کیا گیا. بسا اوقات فاعل کو حذف کرنے کی کوئی اور غرض بھی ہوتی ہے کہ اس غرض کی خاطر بھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے. وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہے غرض لفظی، جیسے ایجاز اور ساجع. جنہوں نے مختصر معنی پڑھی ہے ان کو پتہ ہوگا، جنہوں نے جواہر البلاغہ پڑھی ہے ان کو پتہ ہوگا. ایجاز کا مطلب ہوتا ہے کلام کو مختصر کرنا. ایجاز یعنی اختصار، کہ کلام لمبی نہ ہو جائے، مختصر کرنا. اس اختصار کی خاطر کس چیز کو حذف کرنا، یہ ہوتا ہے ایجاز. ساجع یہ ہوتا ہے، یہ شعراء بھی استعمال کرتے ہیں، نظم میں بھی ہوتا ہے، نثر میں، کہ ایک جملہ ہے، پہلے جملے کے آخر پر، پہلے کلمے کے آخر پر جو حرف آیا ہے اس کے بعد والے پر بھی ویسا حرف آئے تاکہ کلام میں حسن آ جائے، خوبصورتی آ جائے. خوب، اس ساجع اور ایجاز سے متعلق تفصیلی بات مختصر المعنی میں بھی ہے اور جواہر البلاغہ میں بھی ہے. ہم نے وہ ساری ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، جو طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں وہ وہاں تفصیل سے دے سکتے ہیں. خوب، مختصر معنی سمجھا دیا. لحذف الفاعل اغراض اخر، فاعل کو حذف کرنے کی کچھ اور اغراض بھی ہوتی ہیں اور وہ اغراض لفظی ہوتی ہیں. جیسے کل ایجاز یعنی اختصار، کلام کو مختصر کرنا. اس اختصار کی خاطر فاعل کو بسا اوقات حذف کیا جاتا ہے. جیسے من اوتیا مثل ما اوتیتم. اب من اوتیا مثل ما اوتیتم، اب وہ کون ہے دینے والا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. من اوتیا مثل ما اوتیتم. اب یہاں پر اوتیا کو کیا لایا گیا؟ مجہول لایا گیا. کس خاطر؟ چونکہ اختصار مقصود تھا. اگر ہم فاعل کو ذکر کرتے تو پھر بات لمبی ہو جاتی کہ عطا مثلا فلان مثل ما الی آخر اوتیتم، تو بات لمبی ہو جاتی.
اس کو مختصر کرنے کے لیے فاعل کو حذف کر دیا تاکہ بات مختصر ہو جائے، اور من اوتیا مثل ما اوتیتم. ٹھیک ہے جی، بہت آسان. یا اول محافظ علی ساجع، ساجع کی رعایت کرتے ہوئے. ساجع کیا ہوتا ہے؟ میں نے جیسے گزارش کی کہ دو جملے یا دو کلمے، ان کے آخر میں کہ حروف کو ایک جیسا لگانا تاکہ ان میں حسن آ جائے. جیسے یہ ہے من تابت سریرتہ حمدت سیرتہ. اب یہاں دیکھو نا، تابت یہ فعل معلوم ہے، سریرتہ یہ اس کا فاعل ہے، لیکن آگے ہم مجہول ہے. حمدت سریرتہ، اب سریرتہ یہ نائب فاعل ہے، حمدت فعل مجہول، اصل فاعل جہاں پر محذوف ہے تاکہ سریرتہ اور سیرتہ ساج کی رعایت کی جائے. اس کے آخر میں بھی تو تھا اور اس کے آخر میں بھی وہی ہے، سریرتہ سیرتہ. اس خاطر من طابت سریرتہ، جس کا باطن اچھا ہوگا، پاک ہوگا. حمد سیرتہ، اس کی سیرت کی تعریف کیا گیا، اس کا کردار بھی اچھا ہوگا. خوب، اب ایک اور فائدہ فرماتے ہیں، غور کرنا. متى بني الفعل للمجهول لا يلحق بما يبين الفاعل. اہم نکتہ، جب آپ ایک فعل کو مجہول لا رہے ہیں، فعل کو مجہول لایا ہی اس وقت جاتا ہے کہ جب اس کا فاعل محذوف ہو، اور اس کے نائب فاعل کو ہم لا رہے، اس کے مفعول کو بطور نائب فاعل لا رہے ہیں. تو جب فعل مجہول ہے تو پھر اس جملے میں ایسی چیز کو ذکر نہ کیا جائے جو اس فاعل کو بیان کرنے والی ہو، جس سے پتہ چلے کہ اس فعل کا فاعل کون ہے. کیوں؟ مجہول تو لائے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اس کے بعد اس کے مفعول کو نائب الفاعل بنایا جائے، اور اصل فاعل جو ہے حقیقی اس کو حذف کر دیا جائے. وہ حذف کیوں کرنا تھا؟ پتہ نہ چلے. اگر آپ ادھر مفعول مجہول لا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نائب فاعل، اور پھر اسی کلمے میں ایسی شے بھی جملے میں لا رہے ہیں کہ جو فاعل کو بیان کر رہی ہو، واضح کر رہی ہو، نہ، یہ درست نہیں. غور کرو. مَتَى بُنِيَ الْفِعْلُ لِلْمَجْهُولِ، جب آپ فعل کی بنا مجہول پر رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ ایک فعل کو مجہول لاتے ہیں اور اس کے مفعول کو اس کا نائب الفاعل بناتے ہیں. لا يلحق بما يبين الفاعل، تو اس کے بعد پھر ایسی کوئی شے نہیں ہونی چاہیے جو اس فعل کے فاعل کو واضح کر رہی ہو، بیان کر رہی ہو. لہذا آپ اگر کہتے ہیں او کے با اخو کا، تیرے بھائی کو سزا دی گئی، تو مجہول کس لیے لایا گیا؟ او کے با سزا دی گئی تیرے بھائی کو، ٹھیک، فاعل کا پتہ نہیں کون ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں او کے با اخو کا من المعلم، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ مجہول تو لایا گیا تاکہ فاعل کو حذف کیا جا سکے، اور آپ اگر آخر میں من المعلم لا دیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کا عقوبت کرنے والا، سزا دینے والا کون تھا. تو اس لیے یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ پھر اس کو مجہول نہ لیں، پھر آپ سیدھا سیدھا لیں آخب المعلم المعلم اخاکا، معلم نے تیرے بھائی کو سزا دی، عقوبت دی. کیوں؟ لأن الفعل انما یبنا للمجہول، اس لیے کہ فعل کو مجہول لایا ہی اسی لیے جاتا ہے لجہل فاعل ہی، یا تو اس کا فاعل مجہول ہوتا ہے، او لقصد اخفائی، یا آپ اس فاعل کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سامعین کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا فاعل کون ہے. تو لہٰذا دوسرا فائدہ کیا تھا؟ جب بھی آپ فعل کو مجہول لائیں گے تو اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہ لائیں جو فاعل کو بیان کرنے والی ہو، جو فاعل کو ظاہر کرنے والی ہو.
میرا ارادہ تھا کہ بحث مکمل کریں گے، لیکن یہ درس بہت طولانی ہو جائے گا، چلو آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔